بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دینی اور ایمانی بھائیوں، میں اس سے پہلے نہ جانے کتنی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں، اور اکثر جمعے کے مبارک دن مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے، اور میں نے بارہا جو بات آپ سے کہی ہے، ضرورت ہے کہ وہی بات پھر دہرائی جائے۔ دیکھیے، جو بات ضرورت کی ہوتی ہے وہ کبھی پرانی نہیں ہوتی، اس کی ضرورت ہے تو اس کے اندر ایک نیا پن بھی ہوتا ہے، اور چونکہ ضرورت ہوتی ہے اس لیے احساس ضرورت پیدا کرنا بھی ایک بہت اہم کام ہے۔ اس وقت ہم لوگ جن حالات سے گزر رہے ہیں اس ملک میں اور ساری دنیا میں، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ شاید لوگوں کو اندازہ نہ ہوتا ہو، لیکن یہ جو دور ہے یہ ایسا دور ہے کہ ہر چیز بالکل ہمارے سامنے ہے، اور میڈیا کی جو سہولتیں ہیں ان سہولتوں نے ہمارے سامنے ایسے حقائق رکھ دیے ہیں کہ اس کے بعد بھی اگر خدا نخواستہ کسی کی آنکھ نہ کھلے، اس کے بعد بھی خدا نخواستہ ہمارے اندر کوئی بیداری پیدا نہ ہو، احساس پیدا نہ ہو، اور اس کے بعد بھی ہم خواب غفلت سے بیدار نہ ہوں، تو اس سے بڑھ کر کوئی محرومی نہیں ہو سکتی۔ جس زمانے میں وہ مرض آیا، لاک ڈاؤن کا دور تھا، اور ایک احساس تھا لوگوں کو کہ شاید یہ ایک تازیانہ عبرت ہے، اور اس کے بعد ہمارے اندر ایک تبدیلی نظر آئے گی۔ اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ابتدا میں جب مرض شروع ہوا تو مسجدیں بھر گئیں، لیکن اس کے بعد ہم پر پابندیاں لگائی گئیں، ہم کو مسجدوں سے نکالا گیا۔ افسوس یہ ہے کہ اس کے بعد جب مسجدیں کھلیں تو اور زیادہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسجدیں اس طرح بھر جائیں کہ وہ تنگ دامانی کی شکایت کرنے لگیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ لگتا ہے کہ اس بیماری نے ہمیں کوئی ڈوز ایسا دے دیا یا نیند کی گولی دے دی کہ اس کے بعد اور زیادہ ہمارے سماج میں غفلت نظر آنے لگی۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم جیسے کوئی ڈھلوان ہوتی ہے کہ آدمی ڈھلوان پر گاڑی ڈال دے اور پھر اس کو ہوش نہ رہے کہ گاڑی کہاں جا رہی ہے، وہ کہاں کس کھائی میں جا کے گرے گی اور پاش ہو جائے گی، اور سارے گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگ سو رہے ہیں، ڈرائیور صاحب کو بھی نیند آ گئی، ان کو کچھ پتہ نہیں گاڑی کدھر جا رہی۔ آج اس وقت تقریباً یہی صورتحال ہمارے سماج کی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ جن مصیبتوں سے جوجھ رہا ہے اور ہم جن مسائل کا شکار ہیں، ہمارے نوجوان بچے اور ہماری یہ بچیاں جس رخ کی طرف جا رہے ہیں، آپ میں سے جاننے والے جانتے ہیں، وہ باتیں کھول کر نہیں بیان کی جا سکتی، لیکن لوگ حقیقت شناس اس بات کو خوب سمجھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے آلہ کار بن رہے ہیں، اپنے دشمنوں کا آلہ کار بن رہے ہیں۔
ہم کس طرح سے بجائے اس کے کہ ہم اسلام کا ایک نمونہ پیش کرتے، اسلام کی حقانیت اس سے لوگوں کے سامنے آتی، ہم نے اسلام کو ایک کنارے لگا دیا۔ آج ہم نام کے مسلمان ہیں لیکن اسلام کی جو صحیح تصویر ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتی۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج مسلمانوں کے قبرستانوں میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ دفن ہوتے ہیں مسلمانوں کے ناموں سے جو حقیقت مسلمان نہیں ہوتے۔ یہاں فہرست میں آپ مسلمان سمجھ لیجئے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اللہ کی بارگاہ میں ان کو مسلمان نہیں سمجھا گیا اور ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو آپ لاکھ مسلمان سمجھیے لیکن مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرا آ جائے اور ہمارے قبرستانوں میں اس کو دفن کیے جانے کی بات کہی جائے تو فساد کھڑا ہو جائے، جھگڑے کھڑے ہو جائیں، لیکن آج خود ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ نہ جانے کتنے مسلمان ہیں جو مسلمان نام کے تو ہیں لیکن اندر سے ان کے اسلام نکل چکا۔ میرے دوستو، ہم سے ایسی باتیں لوگوں نے کہی ہیں، یہ جو حالات ہمارے سامنے ہیں، چاہے وہ حالات کہیں کے بھی ہوں، میں کہیں کا نام لینا نہیں چاہتا، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن مجھ سے ایک نوجوان نے یہ بات کہی کہ ہوٹل میں چائے پی رہے تھے ہم لوگ، ایک مسلمان نوجوان آ کر کہنے لگا کہ مسلمانوں کا آج حال کیا ہے، کس طرح سے ان کو پیسا جا رہا ہے، کس طرح سے ان کو کاٹا جا رہا ہے، اگر کوئی خدا ہوتا تو آ کر مدد کرتا، ہم تو نہیں مانتے کہ کوئی خدا ہے۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں یہ ایک ایسا جملہ ہے، کفریہ جملہ، کہ اس کے بعد ایمان ختم ہو گیا۔ اور میں نے تو ایک صاحب نے اشاروں میں اللہ کی طرف سے بات کہی، اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی، یا خواب سا تھا یا کیا بات تھی، اللہ تبارک و تعالی ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ہماری بھول ہے بہت بڑی، بہت سے لوگ یہی سوال ہے ذہنوں میں نوجوانوں کے جو کھڑا ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہے فلسطین میں، اور کیا ہو رہا ہے فلاں ملک میں، اور کس طرح کاٹا جا رہا ہے مسلمانوں کو، کیا وجہ ہے اس کی، کیوں اللہ تبارک و تعالی کی غیرت کو جوش نہیں آتا، اور کیوں ان پر غضب الہی نازل نہیں ہوتا۔ ایک بات تو آپ سمجھ لیجئے کہ اپنے آپ کو ہم نے اس قابل کب رکھا تھا کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوتی، ہم نے اپنی زندگی ایسی بنائی ہے، اپنی بدعمالیوں سے اپنے آپ کو وہاں جا کر کھڑا کر دیا ہے کہ اس کے بعد کہ اللہ کی رحمت کے ہم امیدوار ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے، میں آپ سے کہتا ہوں جس کا تعلق توحید سے ہے، خالص عقیدہ توحید سے ہے، کہ جب تک یہ یقین نہ پیدا ہو جائے کہ ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ فعال لما یرید ہے، اس کے خزانے میں سب کچھ ہے اور سب کچھ اس کا ہے، اس کے بندے ہیں، اس کے صدیق ہیں، اس کے شہداء ہیں، اس کے انبیاء ہیں، اور اس کے کافر بھی ہیں، اس کے مشرک بھی ہیں، اس کے جانور بھی ہیں، اور سب اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ہر چیز کا وہ مالک ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہے کر گزرے۔ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے بزرگ صاحب سلسلہ، ایسے اللہ کے بندے گزرے ہیں کہ تاریخ میں چند نام لیے جائیں تو ان کا نام بھی آتا ہے۔ ان کے ملفوظات میں عجیب و غریب بات ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک اللہ کا خاص بندہ، اپنے وقت کا صدیق، اپنے وقت کا بڑا ولی، وہ لیٹا ہوا ہے اور ایک کوا آتا ہے اور اس کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے کہ اللہ کا ایسا برگزیدہ بندہ ایک کوے کی مجال کہ آ کر اس کی آنکھ پھوڑے، تو کہتا ہے کہ کوے کی مجال کہ وہ آ کر ایک ولی کی آنکھ پھوڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ صدیق بھی میرا ہے، یہ کوا بھی میرا، یہ تیسرا بولنے والا کون ہے؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جب اللہ کی ذات پر یہ یقین پیدا ہوتا ہے تو پھر سارے حقائق ہمارے سامنے سے کھل جاتے ہیں، ہمارے سامنے سے پردے اٹھ جاتے ہیں اور حقائق کھل جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین کرنا، جو ہوتا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام یہ رکھا ہے کہ جیسا کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کے نتائج پیدا کرے گا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، من یعمل سوءا یجز بہ، کہ جو بھی برائی کرے گا اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ تمہاری تمناؤں سے نہ کچھ ہوا ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ ہوا ہے، جو جیسا کرے گا اس کے مطابق اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہوگا۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت، ہمیں اپنے سماج کو دیکھنے کی ضرورت۔
ہمیں اپنی زندگیوں کو کھنگالنے کی ضرورت. آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ ہمارے بچوں کا حال کیا ہے؟ آج ایک طرف ایک جال بچھا دیا گیا ہے ایسے اسکولوں کا، ایسے کالجوں کا، ایسی تعلیم گاہوں کا جہاں ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے، جہاں عزتیں تار کی جا رہی، یا ہمارے بچوں اور ہمارے نوجوانوں کو ایسے رخ پر لے جایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد اگر خدا نخواستہ ہم نے ان کے لیے باندھ نہ باندھا، ہم نے ان کے اندر ایمانی حمیت نہ پیدا کی، ہم نے ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین نہ پیدا کیا، تو یاد رکھیے ان کو کوئی روک نہیں سکتا. ایک طرف یہ ساری کوششیں کی جا رہی. عجیب بات ہے، ایک طرف وسائل ہیں، ایک طرف تعداد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ مقابلہ ہوا ایک خرگوش کا اور ایک ہرن کا. مقابلے میں کیا ہوا؟ ہرن جو تھا اس نے سوچا کہ ہم تو ایک چھلانگ لگائیں گے اور کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. وہ آگے گیا اور جا کے سو گیا. اور کچھوا بیچارہ سوچنے لگا کہ بھئی ہمیں تو ہماری رفتار ایسی ہے کہ ذرا بھی ہم سو گئے معاملہ ختم ہو جائے گا. وہ چلتا ہی رہا. وہ تو ہرن ایک جگہ بیٹھ کے سو گیا اور کچھوا اپنی منزل کو پہنچ گیا. میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں، اس کا معاملہ بالکل الٹا آج نظر آ رہا ہے. آج معاملہ بالکل الٹا نظر آ رہا ہے. آج ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں جو ہونے چاہیے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہماری رفتار ہے وہ ان کی رفتار کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے. جن کے پاس سب کچھ ہے، جن کے پاس سب کچھ ہے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود ایک لمحے کے لیے وہ غافل نہیں. ان کی کوششیں جاری ہیں. ایمان اور مسلمانوں اور اہل ایمان کو جس طرح وہ تار کرنا چاہتے ہیں، ان کی کوششوں کو وہ بالکل اس ایسی جگہ پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان باقی نہ رہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد ہمارے اندر جو ایک بیداری ہونی چاہیے وہ بیداری نظر نہیں آتی. اس کے آگے میں کیا آپ سے کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دین کی دولت عطا فرمائی تھی، جو اخلاق کی نعمت عطا فرمائی تھی، جو اپنی ذات پر ایمان کا ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوط نظام عطا فرمایا تھا کہ اگر اس کو لے کر ہم آگے بڑھتے تو آپ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی کو دیکھیے، ان کے پاس کیا تھا، لیکن جب وہ آگے بڑھے تو ساری دنیا ان کے قدموں میں آ گئی. ہم نے ان کے طریقے کو چھوڑا، ہم نے ان کا ایمان چھوڑا، ہم نے ان کے اخلاق چھوڑے. ایمان و اخلاق کی طاقت وہ ہے جو لوگوں کے اندر ایک انقلاب برپا کرتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی، سچی بات یہ ہے اس وقت کی صورتحال کا جائزہ لیجیے. مکہ مکرمہ کا کون سی چیز تھی جو ان کے پاس موجود تھی؟ ان کا حال یہ تھا کہ اس وقت کی متمدن قومیں تھیں، چاہے رومن امپائر ہو یا پرشین امپائر ہو، وہ ایسی طاقتیں ان کے پاس تھیں. جیسے ایک دور تھا امریکہ اور روس کی مثال دی جاتی تھی، تقریباً یہی مثال تھی اس دور میں، اور کوئی عربوں کو خاطر میں نہیں لاتا تھا. ان کے پاس نہ کوئی تمدن تھا، ان کے پاس نہ کوئی تعلیم تھی، ان کے پاس نہ کوئی بڑا معاشی انتظام تھا. ان کو فاقے کرنے پڑتے تھے. اور میں نے آج بھی کئی بات کہی کہ اگر قلم تلاش کیے جاتے تو مکہ مکرمہ میں 4 قلم 5 قلم ملنا مشکل ہو جاتا. لیکن اسی مکہ مکرمہ میں ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور ختم نبوت کا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمغے امتیاز عطا فرمایا، اور قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نظام دنیا کے لیے طے کر دیا اور یہ اعلان فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو بحیثیت دین کے تمہارے لیے طے کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا، اللہ نے جو نعمت ہمیں عطا کی، جو نظام زندگی عطا فرمایا، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے وہ نظام زندگی کو لے کر، وہ ایمان کی طاقت کو لے کر، اخلاق کی جہانگیری کے ساتھ ساری دنیا میں جس طرح سے اسلام کا گویا کہ ایک سلسلہ شروع کیا، وہ ایمان کی گویا ایک بہار آ گئی. آج میں آپ سے صاف کہتا ہوں، ہمارے لیے اگر کوئی نمونہ ہے تو صرف وہی نمونہ ہے. ہمیں اس نمونے کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے جب نمونہ صحابہ نے اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کو سمندروں نے راستے دیے، ان کے جنگل کے جانوروں نے ان کو راستے دیے. واقعہ لکھا ہوا ہے حضرت موسیٰ بن نصیر کا کہ وہ جنگل میں گئے، افریقہ فتح کرنا تھا ان کو، تو ایک جنگل میں انہوں نے خیمہ لگانے کا ارادہ کیا. لوگوں نے کہا حضرت یہ جنگل ہے، ہر طرح کے جانور ہیں،
یہاں خیمہ لگانا مناسب نہیں، آگے بڑھ جائیں اور کہیں ایسی جگہ خیمہ لگانا مناسب ہے جہاں جنگلی جانور نہ ہو ورنہ کوئی نقصان ہوگا۔ انہوں نے عجیب و غریب بات فرمائی، وہ کہنے لگے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ ہیں، نمائندہ ہیں، ہم کیوں دوسری جگہ پر جائیں؟ ان جنگلی جانوروں کی حیثیت کیا ہے؟ ہم یہاں رہیں گے، اور جاؤ اور اعلان کر دو کہ اللہ کے نبی کے فرستادہ یہاں پر آئے ہیں اور رہیں گے، اور جتنے بھی نقصان پہنچانے والے جنگلی یا زہریلے جانور ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں۔ اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے، لوگوں نے دیکھا کہ بڑے درندے جو پھاڑنے والے، چیرنے والے اپنے بچوں کو دبائے جنگل سے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہانگیری جو ان کو عطا فرمائی، یہ کہاں سے بات پیدا ہوئی؟ یہ ان کے ایمان و اخلاق کی طاقت تھی۔ سمندر پایاب ہو گئے۔ واقعہ وہ بھی لکھا ہے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب ایران فتح کرنے کے لیے گئے، فاتح ایران ہے، اور وہ جب اس کے کنارے گئے دریا کے تو دشمنوں نے سارے پل توڑ دیے تھے، کوئی راستہ نہیں تھا، عربوں کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ اب لوگوں نے سوچا کیا کریں، آگے کیسے جائیں؟ انہوں نے مشورہ کیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عجیب و غریب بات کہی۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت اگر یہ لشکر انہی صفات پر قائم ہے جن صفات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تیار کیا تھا، آپ آگے بڑھ جائیے، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس کے احوال بدل گئے تو کوئی ضمانت نہیں۔ حضرت سعد کو اللہ نے ایمانی بصیرت دی تھی، انہوں نے دیکھا اور فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ لشکر انہی صفات کے ساتھ قائم ہے جو صفات اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تھی۔ انہوں نے کہا چلو گھوڑے ڈال دو دریا میں۔ انہوں نے گھوڑے دریا میں ڈالے۔ یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ دریا میں انہوں نے جو گھوڑے ڈالے تو اس طرح وہ چلنے لگے جیسے وہ خشکی میں چل رہا ہے، اور پورا دریا پار کر لیا انہوں نے۔ یہ بھی ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، کسی صحابی کا برتن گر گیا دریا میں، کسی نے بات کہی مذاق میں، میاں تمہارا برتن گیا۔ وہ کہنے لگے دریا کی مجال کہ میرا برتن لے جائے۔ ایک لہر آئی اور برتن ان کے سامنے آ گیا اور انہوں نے اٹھا لیا۔ یہ ایمان کی جہانگیری، یہ اخلاق کی طاقت۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں آپ سے صاف کہتا ہوں، آج کے پرفتن دور میں، آج کے اس ان خطرناک حالات میں، جبکہ گویا کے فتنے منہ پھاڑے ہماری طرف بڑھ رہے ہیں اور ہر طرح کے وسائل ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، دنیا کی طاقتیں برسر پیکار ہیں، اس ملک میں جہاں اس وقت ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے سامنے جو حالات ہیں وہ کوئی حالات اطمینان کے نہیں ہیں۔ اگر ہم نے آج یہ طے کر لیا کہ ایمان و اخلاق کی طاقت کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ایمان کی طاقت کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر یقین۔ اسباب اگرچہ کتنے ہی ہمارے ناموافق ہوں، لیکن اللہ کی ذات پر جب یقین پیدا ہوتا ہے اور آدمی اس کے لیے آگے بڑھتا ہے، اپنے لیے جو کچھ اللہ نے اس کو وسائل دیے ہیں ان وسائل کا استعمال کرتے ہوئے قدم بڑھاتا ہے، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس کی ان محنتوں کو، ان کوششوں کو اللہ رائیگاں نہیں کرتا۔ اللہ راستے کھولتا ہے، اور ایسے راستے کھولتا ہے جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں اپنی جانیں کھپائیں گے ہم اپنے راستے ان کے لیے کھول دیں گے۔ تو میرے دوستوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دو باتیں ہیں جن کو آپ گرہ میں باندھ دیجیے۔ ایک مسئلہ عقیدہ توحید کا ہے، اللہ کی ذات پر یقین کا ہے، اور دوسرا مسئلہ ہماری اخلاقی زندگی کا ہے۔ یہ دو شہپر ایسے ہیں، اگر آپ نے ان باتوں کو اپنی گرہ میں باندھ لیا، آپ نے یہ بنیادی باتیں یہاں سے آپ ایک تحفے کے طور پر لے گئے اور آپ نے طے کیا کہ اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو نیا رخ دیں گے اور ہم کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ آپ نتائج اس کے اپنے سامنے دیکھیں گے۔ دو باتیں ہیں، آپ اس کو اہتمام کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ لے کے جائیے اور طے کیجیے کہ ہمیں اس سلسلے میں محنت کرنی ہے۔ ایک مسئلہ عقیدہ توحید کا ہے، اور وہ یقین کا ہے کہ سب اللہ کرتا ہے، سب اللہ کرتا ہے۔ اللہ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، انبیاء اس کے، اولیاء اس کے، صدیقین اس کے، اور ساری دنیا کے انسان اس کے، اور ساری دنیا کے جانور اس کے، اور ساری دنیا کے خزانے اس کے، ہر طرح کی طاقتیں اس کی، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور دیکھیے اللہ خود کہتا ہے کہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر اللہ بعضوں کو بعضوں سے ٹکرا نہ دیتا، زمین میں بگاڑ پھیل جاتا ہے، کرپشن پھیل جاتا۔ اللہ اپنے دشمنوں کو کھڑا کرتا ہے، وللہ جنود السماوات والارض، اللہ کے لشکر ہیں آسمانوں میں اور زمینوں میں، سب اللہ کا ہے۔
اور یاد رکھیے کہ عقیدہ توحید جس کا ذکر قرآن مجید میں بھرا ہوا ہے، الا لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق والامر، کان کھول کر سن لو، اسی کا کام ہے دنیا کا پیدا کرنا اور دنیا کی ہر چیز کا پیدا کرنا، اور اسی کا کام ہے دنیا کا نظام چلانا۔ یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس نے نظام قائم کر دیا اور اس نے اپنے بڑے خاص خاص بندوں کو پیدا کیا اور نظام ان کے ہاتھ میں دے دیا، اب وہ جو چاہے کریں، ان کو تصرف حاصل ہے، یاد رکھیے مشرکانہ عقیدہ ہی، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا ولی، کوئی بڑے سے بڑا اپنے اللہ کا خاص بندہ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑھ کر محبوب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، لیکن آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اور میں تو درجنوں جگہ کہہ چکا کہ قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ جو مقام مدح تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ کیا گیا تو آپ کے لیے خلیل کا استعمال نہیں فرمایا، حبیب کا استعمال نہیں فرمایا، نبی کا استعمال نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد کا لفظ استعمال فرمایا، اور یہی وہ عبدیت ہے، اس عبدیت کاملہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند مقام عطا فرمایا، اور آپ کو قیامت تک کے لیے اسوہ حسنہ بنایا، اسوہ کاملہ بنایا، ہر سب کے لیے نمونہ بنایا۔ انسانی زندگی عبدیت کاملہ کا جب مظہر ہوگی تو آسمان کی بلندیوں پر جائے گا، اس لیے کہ بڑائی اللہ کی ہے، عزت اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا بندگی کے لیے۔ جو جتنا زیادہ بندگی میں طاق ہوگا وہ اللہ کو اتنا ہی زیادہ محبوب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی عبدیت کاملہ کا مظہر تھے۔ واقعہ آتا ہے سیرت میں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ سوار تھے، ایک شخص آیا، آپ کو دیکھا کانپنے لگا، ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ آپ نے عجیب جملہ فرمایا، آ کر تم ڈرتے ہو مجھ سے؟ میں تو ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھے گوشت کے ٹکڑے کھایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے یہ بات فرمائی؟ یہی عبدیت ہے جو ہمارے لیے تمغہ امتیاز ہے۔ ہمارا تمغہ امتیاز اظہار فخر و غرور نہیں ہے، ہمارے لیے تمغہ امتیاز عبدیت ہے، تذلل ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کی ذات پر یقین کہ وہی سب کچھ کرتا ہے، اس کے سب قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، دنیا کے سارے تصرفات اسی کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہے کرے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہمیں اپنے اخلاق کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، جو لگتا ہے کرپٹ ہو چکے ہیں، جو لگتا ہے کرپٹ ہو چکے ہیں۔ ایسے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں، میں کیا کہوں۔ ایک جگہ پر ایک بارش مسلمان نے داڑھی سفید اور بظاہر بات دیندار نظر آتا اپنے بھتیجے کو قتل کر دیا۔ کیوں قتل کر دیا؟ تھوڑی سی زمین کے لیے، تھوڑی سی جائیداد کے لیے۔ کس نے قتل کر دیا؟ مسلمان نے قتل کر دیا۔ حالانکہ یہ قرآن مجید کہتا ہے من قتل نفسا متعمدا فکانما قتل الناس جميعا، ایک قتل کا کوئی جان بوجھ کر کرتا ہے وہ انسانیت کا قتل کرتا ہے۔ اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کا خون کسی نے کر دیا تو وہ ہمیشہ کے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، وہ جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ گویا قرآن مجید کے جو کلمات ہیں اس میں صاف صاف خلود کا لفظ آتا ہے۔ اگر اس کی تعبیر کی جاتی ہے تو انتہائی خطرناک اور گھناؤنا جرم ہے کوئی کسی کی جان لے لے۔ لیکن آج حالت یہ ہمارے اخلاق ایسے کرپٹ ہو چکے کہ معمولی پیسوں کے لیے آدمی لوگوں کی جان لے رہا، معمولی پیسوں کے لیے آدمی دوسروں کی عزتیں تار تار کر رہا، معمولی پیسوں کے لیے ہم ایسی حرکتیں کر رہے ہیں گناؤنی جس کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم یہاں سے یہ بات بھی طے کریں، ہمیں اپنے اخلاق کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہمارے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں جو نمونے اخلاق کے دیے ہیں اس سے بڑھ کر کون سے نمونے ہو سکتے ہیں کہ جو آپ کی جان لینے کے لیے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو درگزر فرمایا، ان سے ان کو معاف فرمایا۔ غزوہ ذات الرقاع کا موقع ہے کہ آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرما تھے اور ایک شاخ میں آپ نے تلوار لٹکا دی تھی، آپ کو نیند لگی، ایک شخص آیا، اس نے تلوار سوچ لی اور بولا کون بچائے گا تم کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجائے نبوت کی کس پرجلال آواز میں فرمایا اللہ، بس تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ نے تلوار اٹھائی اور فرمایا اب بتاؤ تمہارا کیا ہوگا؟ وہ بولا آپ تو بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، تو کلمہ پڑھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، مسلمان ہونا تو مشکل ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ آپ معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک، جاؤ ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، چپکے سے نکل جاؤ، کسی کو پتہ نہ چلے، اگر پتہ چلے گا لوگ تمہیں پریشان نہ کریں۔ آپ غور کیجیے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کلمہ پڑھنا ہے ورنہ تیرا سب تن سے جدا کر دوں۔
آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے اس کو معاف فرما دیا، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آیا تھا۔ اور ایسے ایک نہیں نہ جانے کتنے واقعات ہیں۔ سلام ابن مشکم کا جو قصہ، اس کی بیوی نے آپ کو زہر دیا اور زہر کا اثر بھی ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا۔ پھر مکہ مکرمہ فتح ہوا، وہ سارے آپ کے دشمن، اسلام کے دشمن، صحابہ کو شہید کرنے والے، سینکڑوں لوگوں کو گویا کہ ان کا خون کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے دندان مبارک شہید کیے، وہ سب سامنے موجود تھے۔ 10,000 کا لشکر، مسلح لشکر سامنے تھا، ایک آپ کا اشارہ ہوتا سب کے سرطن سے جدا کر دیا جائے۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، جا تم پر کوئی دار و گیر نہیں، تم سب کو معاف کیا جاتا ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے جملے کا نکلنا تھا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا کا سما بن گیا، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج انہیں اخلاق کی ضرورت ہے، اسی عفو درگزر کی ضرورت ہے کہ گالیاں جس نے دی اس کو تحفے دیے، زخم جس کے لگے زخم اس کے سیے، عافیت کی دعا مانگ سب کے لیے، اور کی جفا جس نے بدلے وفا سے دیے، جس نے سب کو پلایا محبت کا جام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ میرے دوستو، ہم اسی نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہم پر کیا ذمہ داری ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جو ہمارا خون لیتے ہیں آپ ان کو خون دیتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ ہمارے نبی نے ہم کو یہی سکھایا ہے، ہمارے نبی نے ہم کو یہی سکھایا۔ یقیناً آپ کے اندر ایمان بھی ہو، آپ کے اندر طاقت بھی ہو، آپ کے پاس وسائل بھی ہو، آپ کے پاس تعلیم بھی ہو، آپ کے پاس وہ ساری چیزیں ہوں جن کا ہمیں حکم دیا گیا۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، ہمیں اسباب اختیار کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اصل جوہر ہے، ایمان کا جوہر، اللہ کی ذات پر یقین کا جوہر، اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا کرنے کا جوہر، اور پھر اپنے اخلاق سے سارے عالم کو فتح کرنے کا جوہر، یہی اخلاق تھے جس نے ملیشیا کو فتح کیا، انڈونیشیا کو فتح کیا، اس ملک میں کشمیر کو فتح کیا۔ وہاں پر کوئی وہاں غزوہ نہیں ہوا، وہاں کوئی جنگ نہیں لڑی گئی، یہ ان کی سچائی، ان کی دیانتداری، ان کی امانت کا نتیجہ تھا۔ واقعہ لکھا ہوا ہے انڈونیشیا اور ملیشیا کا کہ وہ مسلمان تاجر جو کپڑا بیچتے تھے وہ آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بڑا تاجر آیا اور اس نے کپڑا، وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے کپڑا خریدا۔ جب وہ چلا گیا واپس اپنے عرب میں کسی ملک کا رہنے والا تھا، تو اس کو یاد آیا کہ جو کپڑے کے تھان ہم نے دیے اس میں کوئی کپڑا کٹا ہوا تھا، تو ہمیں یہ تو ایمان کے خلاف، امانت داری کے خلاف، ہمیں دوبارہ جانا چاہیے اور معاملہ اس سے صاف کرنا چاہیے۔ اب وہ واپس آیا اور واپس آ کر بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حضور جو کپڑے کا تھان ہم نے دیا ہے اس میں وہ تھان ایک کٹا ہوا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ واپس کر دیجیے، ہم جو صحیح تھان ہے وہ دے دیں، یا اگر آپ یہ چاہیں لینا تو کچھ پیسے کم کر دیجیے۔ تو بادشاہ نے دیکھا اس کو اوپر سے نیچے تک کہ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ تو چلے گئے اپنے ملک، آپ کو دوبارہ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا نہیں، ہمارا ایمان ہمیں اس کا حکم دیتا ہے، ہمارا اسلام ان کو سکھاتا ہے ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں، ہم کسی کے ساتھ خیانت نہ کریں۔ بس ایک جملہ اس نے کہا، اس نے کہا اسلام کیا ہوتا ہے، بس اس کو موقع ملا، اس نے ایسی خوبصورت تشریح کی اسلام کی، اللہ نے اس کے دل میں اسلام کی وقعت ڈال دی، اس نے کلمہ پڑھا اور پوری مملکت اسلام میں داخل ہو گئی۔ میرے دوستو، یہ حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کشمیر تشریف لائے، اپنی ایمانی قوت سے پورا انہوں نے علاقہ اس طرح سے اس کو اپنے دست نگر کیا، لوگ ان کے دیوانے ہو گئے۔ صحابہ تو جہاں گئے ان کے لوگ ایسے دیوانے ہوئے کہ اپنی زبان چھوڑ دی۔ ہر جگہ آپ اگر دیکھیں تو مسلمانوں کے اخلاق تھے، جس کے نتیجے میں ایک انقلاب آیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی چال بھول گئے، کہتے ہیں کہ وہ چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ ہم نے غیروں کو دیکھا، ہم نے انگریزوں کو دیکھا، ہم نے وہاں کی ملمہ سازیوں کو دیکھا، ہم نے یہاں کے رسم و رواج کو دیکھا۔ آج ہماری شادیاں ویسی ہونے لگی، آج ہمارے کاروبار ویسے ہی ہونے لگے، آج ہمارے سفر میں ہماری زندگی کے جو دستور نظر آتے ہیں وہ اس کے مطابق نظر آتے ہیں۔ وہ طریقے ہم نے اختیار کے لیے جو غیروں کے تھے، اللہ نے ہم کو دینے کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن آج ہم ایک کاسہ گدائی لیے ایک بھکاری کی طرح در در جا کر مانگ رہے ہیں اور اپنی زندگی کو ہم غیروں کے طریقے کے مطابق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ترقی کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیے، یہی ہمارے زوال کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اگر ہم نے یہ طے کر لیا ہم اللہ کے نبی کے طریقے کو اختیار کریں گے، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بہترین نمونہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس وقت کا سب سے بڑا پیغام یہی،
اس وقت سب سے بڑا کام یہی ہے، اپنی زندگی کو بدلنا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، عقیدہ توحید کو راسخ کرنا، اور یہ سمجھنا کہ کہیں جا کے سر جھکا دیا، کسی کو مشکل کشا سمجھ لیا، یہ ساری چیزیں مشرکانہ ہیں، ان سے بچنا ہے، اللہ پہ یقین کرنا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے، اور اپنی اخلاقی زندگی کو بہتر بنانا، اپنی اخلاقی زندگی کو بہتر بنانا۔ تو چیزیں سماج کو برباد کرنے پر لگی ہوئی ہیں۔ نشے کی بات بھی آئی، آج مسلمان نوجوانوں کی حالت کیا ہے، کیسے کیسے نشوں میں لگے ہوئے ہیں اور کیسی زندگی ہے ان کی، ہمیں ذرا بھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ کیا نتیجہ ہوگا اس کا۔ میرے دوستو، ہم یہاں سے طے کر کے جائیں، ہمارے جیتے جی انشاءاللہ اسلام پھلے گا اور پھولے گا، اور اسلام میں اگر کوئی کمی بیشی کرنے کے لیے آگے بڑھے گا، ہماری زندگی جب تک ہے ہم اس کی بالکل اجازت نہیں دیں گے کہ اسلام میں کوئی کمی بیشی کرے، اسلامی نظام میں، اسلام کے نظام اخلاق میں کوئی تبدیلی پیدا کرے، ہم بالکل ہونے نہیں دیں گے۔ نمونے اس کے ہمارے سامنے حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ کا واقعہ ہے، یا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اس سلسلہ چشتیہ کے مشائخ میں کسی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے تربیت حاصل کی اور جب چلنے لگے تو ان کے شیخ نے کہا کہ دیکھو سب مبارک ہے، لیکن اگر ایک پیسہ بھی تمہارا کسی کے ذمے ہے، اگر ایک پیسہ بھی کسی کا تمہارے ذمے ہے تو یہ ساری سلوک کی تکمیل وغیرہ سب فضول ہے۔ اب ان کو خیال آیا کسی سے کپڑا لیا تھا تو پیسے رہ گئے تھے، تلاش کرتے کرتے نہ جانے کتنی مدت لگی، وہ وہاں پہ پہنچے اور جا کر اس سے کہا کہ بھائی بہت زمانہ گزر گیا، آپ سے ہم نے کپڑا لیا تھا، 2 پیسے رہ گئے دینے کو، میں پیسے دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ پہلے تو ان کو سر سے پاؤں تک دیکھا، دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے؟ پھر عجیب جملہ اس نے کہا، وہ بولا اس زمانے میں زیادہ تر ہندو ہوتے تھے جو پارٹی جات وغیرہ کاروبار کرتے تھے کپڑے وغیرہ، تو اس نے کہا کہ لگتا ہے مسلمانوں کی بستی سے آ رہا ہے۔ آپ غور کیجئے کیسے دنیا بدل گئی۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے بارے میں کیا تصور تھا کہ وہ کبھی لہمار نہیں ہو سکتے، وہ کبھی خائن نہیں ہو سکتے، وہ کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ تو اس نے کہا لگتا ہے مسلمانوں کی بستی سے آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس سے آ رہے ہیں، ان کی صحبت حاصل کر کے آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے ہمیں انہوں نے یہ سکھایا ہے۔ میرے بھائیو، یہ نمونے ہیں کہ جس کے ذریعے سے لوگوں میں کیسا شوق، کیسی طلب پیدا ہوئی اسلام کے بارے میں کہ اسلام کیا سکھاتا ہے، کیسی زندگی دیتا ہے۔ تو انسانیت کی ضرورت۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی ہمیں یاد آیا، اور درجنوں جگہ میں نے سنایا پہلے بھی کہ ایک مرتبہ سفر ہو رہا تھا لکھنؤ سے سہارنپور، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حضرت عبداللہ کاپودروی جو گجرات کے بڑے عالم و استاد تھے، ان سے میں نے 3 مرتبہ قصہ سنا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ جب سفر شروع ہوا تو ایک کوپے میں 4 سیٹیں تھیں، تو ایک نیچے اوپر کی سیٹ مولانا کی، اور سامنے کے اوپر نیچے کی جو سیٹ تھی 2 ہندو نوجوانوں کی تھی، اس میں ایک اسمبلی کے ممبر بھی تھے۔ تو کہنے لگے رات جب ہوئی تو ایک بغل کے کوپے سے بوڑھی خاتون آئی، تلک لگا ہوا تھا، وہ کہنے لگی کہ میری سیٹ اوپر کی ہے اور نیچے دونوں سینئر سٹیزن ہیں، میں اسے ریکویسٹ نہیں کر سکتی، اگر آپ میں سے کوئی نیچے کی سیٹ دے دے میں سو جاؤں گی، ورنہ رات بھر مجھے بیٹھنا پڑے گا۔ اور وہ دونوں ہندو تھے، بیٹھے رہے، نوجوان تھے۔ وہ مایوس ہو کے جانے لگی تو حضرت مولانا اس وقت ادھیڑ عمر کے تھے، انہوں نے کہا کہ بہن فکر نہ کرو، یہ نیچے کی سیٹ ہے، تم یہاں کر سو جانا۔ اب وہ شکریہ ادا کر کے اور ایک خیال لے کر گئی کہ مسلمانوں کے کیسے اخلاق ہوتے ہیں۔ جب وہ چلی گئی جب عبداللہ صاحب نے کہا کہ حضرت آپ نے تو بڑا غضب کیا، اپنی سیٹ تو آپ نے اس کو دے دی، آپ کیا کریں گے؟ مولانا کو اس وقت گاؤڈ کا حملہ ہوا تھا اور گھٹنے میں تکلیف تھی، اور وہ زمانہ ایسا ہے کہ مولانا کو نظر نہیں آتا تھا کہ امریکہ تشریف لے گئے اور آپریشن ہوا، اس کے بعد ان کی بینائی بحال ہوئی، تو کہا کہ آپ تو پریشانی میں پڑ جائیں گے، آپ اوپر چڑھ نہیں سکتے، اور آپ نے نیچے کی سیٹ دے دی۔ تو عجیب و غریب جملہ حضرت نے کہا کہ موری عبداللہ، اسلام کا اخلاقی نظام پیش کرنے کا موقع بار بار نہیں ملتا، کبھی اس کا موقع ملے تو چاہے ہمیں قربانی دینی پڑے لیکن اس کو گنوانا نہیں چاہیے۔ ایسے نہ جانے کتنے واقعات ہیں میرے دوستوں کہ چھوٹی سی خدمت سے بعض مرتبہ تو ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن آج ہم نے اپنی بد اخلاقیوں سے اسلام کو بدنام کیا، ہم نے اپنی بد اخلاقیوں سے اسلام اور غیروں کے درمیان ایسی اونچی دیوار کھڑی کر دی ہے کہ نہ جانے کیا سمجھتے ہیں لوگ۔ اور پھر میڈیا نے کہتے ہیں کہ کریلا نیم چاہو، اس نے وہاں پہنچا دیا ہے ایسی ایسی باتیں، الٹی کی سیدھی اور سیدھی کی الٹی۔ ایک بات میں کہتا ہوں کہ وہ رائی کا پربت بناتا ہے، وہ رائی کا پربت بناتا ہے، لیکن رائی کہاں ملتی ہے اس کو؟ رائی تو ہمارے یہاں ملتی، بات کا پتنگڑ بناتا ہے تو بات تو ہمارے یہاں ملتی۔ ایک واقعہ پیش آ جاتا ہے اور میڈیا اسے گھما پھرا کے دکھاتا رہتا ہے، ایسے درجنوں واقعات، اس کے کئی گنا زیادہ واقعات سماج میں پیش آتے ہیں، لیکن میڈیا ہمارے سلسلے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ دکھاتا۔
تو بھائیوں ہم پر اس وقت بڑی ذمہ داری ہے، اگر ہمیں یہ طے کر لیں ہمیں اپنے اخلاق بہتر بنانے ہیں، اپنی شادی بیاہ ہمیں سنت کے مطابق انجام دینی ہے. ہم کس قدر فضول خرچی کرتے ہیں، لاکھوں لاکھ روپے شادیوں میں خرچ کرتے ہیں. اگر وہی پیسہ ہم تعلیم میں خرچ کرتے، ضرورت مندوں کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے تو سماج نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. میں نے تو کئی جگہ ایک تجویز رکھی کہ بھائی آپ شادی کریں گے بچی کی کیا خرچ کریں گے. ایک صاحب نے کہا 50 لاکھ. ہم نے کہا ایک کام کیجیے، شادی 1 لاکھ میں بھی اس سے کم میں بھی ہو جائے گی. 49 لاکھ کا آپ ایک اسکول بنائیے، اپنی بیٹی کے نام پہ بنائیے، یہ آپ کے لیے یادگار رہ جائے گا، آپ کا نام بھی ہو جائے گا، اللہ کے لیے کریں گے آپ کو ثواب ملے گا. اور یہ تو آپ 50 لاکھ خرچ کر دیں گے، ہو سکتا ہے واہ واہ کہیں پر ہو اور کہیں شکایت بھی ہو اور آپ کو کچھ نہیں ملے گا. حاصل کیا ہوگا؟ ایک صاحب کی تو سمجھ میں بات آئی. اگر اسی طرح ہم طے کریں، ہم اپنا پیسہ برباد نہ کریں، ہم پیسہ تعلیم میں خرچ کریں، اپنا پیسہ ضرورت مندوں کے لیے ہم خرچ کریں، تو یقیناً یہ چیز ہمارے لیے اللہ کی رضا کا ذریعہ بھی ہے اور اس سے ہمارا سماج انشاءاللہ بہتر ہوگا. اور اسی طرح نشہ اور جو سماج میں پھیلتا چلا جا رہا ہے، جوا، سٹہ اور یہ سود کا جو کاروبار ہے، جو بات ابھی کہی جا رہی ہے، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بچیاں کس طرح شکار ہو رہی ہیں. لوگ سودی کاروبار اسے کراتے ہیں اور پھر ان کا استحصال کیا جاتا ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کیا ہماری غیرت اس پر گوارا کرتی ہے اس کو کہ ہماری بہنوں کے ساتھ کیا کیا ہو اور ہم داد عیش دیں؟ ہمیں کم از کم اپنی زندگی کو رخ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اپنا پیسہ ہم صحیح جگہ استعمال کریں اور پھر حیا کا اہتمام کریں. ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، وہ طے کریں کہ ہم نے گھروں کے نظام کو بہتر بنانا، ہمیں بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کرنی ہے. یاد رکھیے آج اسکولوں کا جال بچھا دیا گیا ہے، اور میں ابھی عرض کر رہا تھا وہاں کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا سودا ہوتا ہے. وہاں ان کو مشرکانہ عقائد پڑھائے جاتے ہیں. صبح صبح جو پریئر ہوتی ہے وہاں ان کو کبھی کہیں بت کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے، کہیں کہیں ان کو مشرکانہ باتیں ان سے کہلوائی جاتی ہیں. اگر خدا نخواستہ پھر ہم نے ان کے لیے مکاتب کا انتظام نہ کیا، ان کے ایمان کی فکر نہ کی، ان کے عقیدے کی فکر نہ کی، ان کو نہ اللہ کے نبی کے نام کا پتہ ہو اور نہ ان کو اسلام کی حقیقت کا پتہ ہو، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں. دیکھنے میں دیندار بھی ہے، برقع پہنے ہوئے لڑکی ہے، اس سے انٹرویو لیا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے بتاؤ 3 نام لیے گئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یسوع اور حضرت موسیٰ، یہ بتا تمہارے نبی کون ہے؟ تو مسلمان بچی یہ کہے کہ مجھے کوئی ڈاؤٹ ہو رہا ہے، لگتا ہے یسوع ہمارے نبی ہیں. آپ غور کیجئے امت کہاں جا رہی؟ اگر آپ نے فکر نہ کی، اگر آپ کھڑے نہ ہوئے، جو ذمہ داری آپ پر ہے، اللہ تعالیٰ صاف کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. جہنم کی آگ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو شرک کی طرف جا رہا ہے، ارتداد کی طرف جا رہا ہے، الحاد کی طرف جا رہا ہے. اور ہماری یہ نئی نسل جس طرح غلط راستے کی طرف جا رہی ہے، ہماری ماں بہنیں اگر طے نہیں کریں گی، اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر نہیں بنائیں گی، وہاں اچھے قصے نہیں سنائیں گی، توحید کے واقعات نہیں سنائیں گی. آج کیا ہو رہا ہے؟ موبائل ماں کے ہاتھ میں بھی ہے اور بچہ رونے لگا اس کو بھی موبائل دے دیا گیا. ماں بھی نہ جانے کیا دیکھ رہی ہے، بچہ بھی نہ جانے کیا دیکھ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کا کیا ذہن بن رہا ہے. ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ ہماری آئندہ آنے والی نسل کس رخ کی طرف جائے گی. ہم یہاں طے کر کے جائیں، ہماری مائیں بہنیں طے کر کے جائیں، ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانا ہے. ہمارا بچہ نماز پڑھنے نہیں جا رہا، کیوں نہیں جا رہا بیٹا؟ اذان ہو گئی، نماز کے لیے تمہیں جانا چاہیے. ہماری بچی ہے چھوٹی اور وہ موبائل میں نہ جانے کہاں جا رہی ہے، بڑی بچی ہے. ایسے واقعات پیش آئے. میں ابھی کیا کہوں آپ سے، 3 لڑکیاں مرتد ہو گئیں اور وہ چلی گئی بھاگ کے غیروں کے ساتھ. الحمدللہ کوشش کے بعد جب واپس آئیں، ایک لڑکی ایسے گھرانے کی تھی، اچھا ماحول کسی حد تک تھا. اس سے جب کہا گیا بیٹی تم کیسے چلی گئی، وہ بولی میری والدہ مجھے موبائل دے دیتی تھی، میں موبائل دیکھتی تھی. دیکھتے دیکھتے کسی سے ملاقات ہو گئی اور ملاقات ہوتے دوستی ہو گئی، وعدے وعید ہو گئے. اس نے کہا فلاں جگہ آ جاؤ، میں نے سوچا نہیں میں کیا کر رہی، میں چلی گئی، مجھے بڑی شرمندگی ہے، لیکن اسی موبائل کا شاخسانہ ہے. میرے دوستو ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اور میں تو کہتا ہوں کہ یہودیوں نے اور ہمارے دشمنوں نے موبائل ہمیں برباد کرنے ہی کے لیے ایجاد کیا ہے. اور ایسے لطیفے پیش آئے کہ مشرق کے لوگ گئے وہاں میٹنگ کے دوران جب وہ موبائل کا اس طرح کا استعمال کرنے لگے تو یہودی ان کو دیکھ کے ہنسنے لگے. کہاں آپ ہنس رہے ہیں؟ آپ ہی نے تو اس کو ایجاد کیا ہے. تو بولا کہ آپ ہی کے لیے ایجاد کیا ہے، ہم لوگ اس کا استعمال اس طرح نہیں کرتے. عجیب یہ قصے ہیں. ابھی ایک قریب میں قصہ بھی ہوا، ہمارے ملک کا ہی نمائندہ وہاں گیا، وہ الگ ہٹ کر سگریٹ پینے لگا تو وہ لوگ ہنسنے لگے کہ بیٹے سگریٹ پی رہے ہیں. تو اس نے بھی یہی کہا کہ آپ ہی لوگوں نے تو یہ چیزیں دی ہیں. کہ وہ آپ کے لیے دی ہیں، آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے دی ہیں. اس کی زبان میں اپنی زبان ہو گیا، اس نے یہ بات کہی.
کھل کے نہیں کہا، وہ آپ کے لیے دی، ہم ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتے۔ انتھک محنت ہے ان کے سامنے، انتھک محنت ہے۔ میں وہی عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف انتھک محنت ہے، ہر طرح کے وسائل ہیں، ہمارے پاس وسائل بھی نہیں، افسوس یہ ہے کہ محنت بھی نہیں۔ لیکن میں آپ سے صاف کہتا ہوں، ہمارے پاس جو چیز ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں، وہ ایمان اور اخلاق کی طاقت ہے۔ یہ وہ طاقت ہے کہ بڑے سے بڑے آپ جو اسباب ہو سکتے ہیں وہ ایک طرف کر دیجئے اور یہ طاقت ایک طرف کر لیجئے۔ اسی ایمان اور اخلاق کی طاقت کی طاقت کا نتیجہ تھا کہ اونٹوں کو چرانے والے جن کو کچھ پتہ نہیں تھا، کہتے ہیں جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے۔ انہی حضرات نے رومن امپائر اور پرشین امپائر کے پراخچے اڑا دی، سب ختم ہو گئے، ساری طاقتیں ختم ہو گئیں۔ کیا تھا ان کے پاس؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، آپ طے کرو، ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ایمان کے تقاضوں کو سمجھنا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، اپنے اخلاقی نظام کو بہتر بنانا ہے۔ اور میں بہت چھوٹی بات کہتا ہوں، آپ نے کوڑا سڑک پہ ڈال دیا، گلی میں کوڑا گھر صاف کیا اور گلی میں پھینک دیا، آپ اس کو سمجھتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ آئے گا اٹھا لے جائے گا۔ میں کہتا ہوں گناہ کا کام کیا آپ نے، غلط کام کیا، جو گزرے گا اس کو تکلیف ہوگی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے، اور تکلیف دہ چیز کو ڈالنا یہ گناہ کی بات ہے۔ المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، صحیح مسلمان وہ ہے کہ اس کے زبان سے، اس کے ہاتھ سے تمام لوگ محفوظ رہیں۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ نے ایسی جگہ لے جا کر کھڑی کر دی کہ ہر گزرنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، ہم کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ اس کا اثر ہمارے اعمال پر پڑتا ہے، اس کا اثر ہماری اخلاقی زندگی پہ پڑتا ہے۔ ہمیں کوئی دیکھے تو سمجھے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے شروع میں جو آیت پڑھی اس میں اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا لحاظ پیدا کرو، اپنی زندگی کا صحیح استعمال کرو، اللہ تمہیں شان امتیازی عطا کرے گا کہ لوگوں کی انگلیاں اٹھیں۔ یہ مسلمان جا رہا، یہ دھوکہ نہیں دیتا، یہ نظر کسی کی طرف غلط نہیں اٹھاتا، یہ کوئی غلط کام نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا، اس کی زندگی الگ ہے۔ اور اس کی مثالیں ہیں، میں ایک واقعہ سنا کر بات مکمل کروں گا۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگ اپنے وقت کے، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد میں ہیں۔ ان کا واقعہ ہے کہ جب وہاں پشاور تشریف لے گئے اور انہوں نے وہاں پر ایک نیا نظام قائم کیا، اسلامی نظام۔ یہاں سے وہ مجاہدین کے ساتھ گئے تھے اور 1.5 سال کا عرصہ گزرا تو وہاں پشاور کے ایک نوجوان نے ایک مجاہد کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، ایک بات بتائیے، آپ کو کیا دور کا نظر نہیں آتا؟ وہ کہنے لگا، عجیب بات آپ پوچھ رہے ہیں، ہمیں بہت دور دور کا نظر آتا ہے، لیکن ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ سوال کیوں کیا؟ تو عجیب بات کہی اس نے، میں اس کہنے لگا، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ وہاں ہندوستان سے آئے ہیں، 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا، نوجوان ہیں، شادی شدہ ہیں، لیکن اور یہاں پشاور میں خوبصورت لڑکیاں ہیں اور ہر طرح کے لوگ ہیں، کبھی نہیں دیکھا ہم نے کسی نوجوان نے، مجاہد نے کسی لڑکی کو، کسی عورت کو نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، ہماری نگاہ بہت تیز ہے، لیکن یہ تو قرآن مجید کا حکم ہے، ایمان والوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ایمان والی خواتین سے کہو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ وہ تربیت تھی، ایمانی تربیت کہ نگاہیں اٹھتی تھی۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے، اپنی اخلاقی زندگی کو ہم ایسا بنائیں۔ لوگ ہمیں مسجدوں میں نہیں دیکھتے، مدرسوں میں نہیں دیکھتے، بازاروں میں دیکھتے ہیں، ہمیں دکانوں میں دیکھتے ہیں، ہمیں آپس کے معاملات میں ہمارا وہ تجربہ کرتے ہیں۔ ہم نے وہاں اگر ایک اچھی زندگی کا نمونہ پیش کیا، آپ دیکھیں گے حالات بدلیں گے۔ آپ بالکل مایوس نہ ہو، کیسے ہی سخت حالات ہو جائیں، کیا مکہ مکرمہ سے زیادہ سخت حالات؟ جہاں لوگوں کے آرے چلائے جاتے تھے، جہاں نہ جانے کیا کیا ہوتا تھا اور کیسی سخت اذیتیں لوگوں کو دی جاتی تھیں۔ اور میں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اسی ملک میں نہ جانے کتنی مرتبہ اس سے زیادہ سخت حالات گزر چکے ہیں۔ قطعاً مایوس نہ ہو آپ، لیکن یاد رکھیے اگر غفلت ہے تو یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، اور مایوسی اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اصل کام کیا ہے؟ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے لیے اللہ نے راستے کھولے، اللہ نے ہم کو نظام دیا ہے، اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، اللہ نے ہمیں اخلاقی زندگی کا ایک پورا نظام اور دستور عطا فرمایا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے اور اپنی زندگی اس کے سانچے میں ڈھالنی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کس طرح اللہ راستے کھولتا ہے، اور کس طرح لوگ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ ہمارے ملک کے لیے نعمت، یہ ہمارے ملک کے لیے نعمت ہے، اگر یہ ہیں تو سب کچھ ہے۔
اور بہت سے ایسے واقعات اور سنائے جا سکتے ہیں، لیکن اب چونکہ وقت زیادہ ہو گیا اس کا موقع نہیں، لیکن میں آخر میں پھر یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ یہ پیغام لے کر جائیے کہ انشاءاللہ ہمیں ایمان پر جینا ہے، ایمان پر انشاءاللہ مرنا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہم اسلام سے دستبردار انشاءاللہ نہیں ہو سکتے۔ ہمارا یہ فیصلہ ہے اس ملک میں اور ساری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں، ایمان اپنی جان سے زیادہ ہمیں عزیز، لیکن اس کے ساتھ ہمیں بتانا پڑے گا ایمان کیا ہے، ہمیں بتانا پڑے گا ایمان کے تقاضے کیا ہے، ہمیں بتانا پڑے گا کہ صحیح ایمانی اخلاقی زندگی کیا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم نے طے کر لیا اور تھوڑی سی جھلک پیش کر دی تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ لوگوں کی نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی اور لوگ ہمیں اپنی ضرورت سمجھیں گے، لوگ ہمیں اپنی ضرورت سمجھیں گے۔ آج ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ لوگ ہم کو نکالنا چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم اچھا نمونہ پیش کریں گے تو ہم لوگوں کی ضرورت ہے۔ بس میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں جو اس کی ضرورت ہے آج کے ان حالات میں کہ اس پر ہم غور کریں، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ مسئلہ تنہا مردوں کا نہیں ہے، ہماری خواتین گھر کی انشاءاللہ اگر طے کریں اور دونوں مل کر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ حالات کا بنانا بہت آسان ہوگا، ورنہ شادی بیاہ کے موقعوں پر اکثر عورتیں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ نہیں، یہ تو ہوگا، یہ تو رسم ہوتی تھی، میری ماں، میری بچیوں، میری بہنوں، اللہ کے نبی کا راستہ صحیح ہے، ہمارے باپ دادا کا راستہ صحیح ہے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آنا ہے۔ آپ نے بات کہی تھی اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مونتاً، کہ سب سے بابرکت نکاح ہوا ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔ بس ہمیں اسی پر چلنا ہے اور انشاءاللہ اسلام کی صحیح زندگی ہمیں لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اس مبارک مسجد میں جو ایک تاریخی مسجد ہے، اس مبارک مدرسے میں، اور میں کہتا ہوں اس مبارک شہر میں جس کے بارے میں کہا گیا، حضرت کہتے تھے ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب کہ یہ ہندوستان کا غرناطہ ہے، یہ ہندوستان کا غرناطہ۔ الحمدللہ اس کے اثرات کہیں نہ کہیں اب بھی نظر آتے ہیں۔ تھوڑی سی ہمت سے کام لیجیے، آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے گا اور نمونے کا وہ آپ کو ایسا آپ کے ذریعے سے نظام جاری کرے گا جس کی دنیا کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، ہماری بھی اس حاضری کو اللہ قبول کرے اور اس کو خیر کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔